حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قطرہ قطرہ کلزم کے باب خوف اور شوق میں فرماتے ہیں کہ ڈر انسان کے احساس کا ایک قوی حصہ ہے۔ ہر حساس آدمی خوف زدہ رہتا ہے۔ خوف کی وجہ معلوم ہو یا نامعلوم، خوف قائم رہتا ہے۔ جب تک زندہ رہنے کی خواہش زندہ ہے، زندگی کے ختم ہو جانے کا ڈر ختم نہیں ہو سکتا۔ ڈر ایک سائے کی طرح انسان کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے۔ ڈر کے باوجود انسان خواہشات کو نہیں چھوڑتا۔ زندگی کا چراغ موت کی آندھیوں کی زد میں رہا ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ یہ ڈر زندگی کو گھن کی طرح کھائے چلا جا رہا ہے۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اس کی ہر چیز اس سے چھن جائے گی اور وہ عزیز و اقربا کو چھوڑ کر خالی ہاتھ کسی نامعلوم منزل کی طرف اکیلا روانہ کر دیا جائے گا، تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ موت کا عمل تو زندگی کے عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن ہی میں مر جاتا ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، بینائی کے چراغ مدھم ہو جاتے ہیں، انسان کی آنکھوں کے سامنے محبوب اور مانوس چہرے رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نقشے جغرافیے اور تاریخیں بدل جاتی ہیں، آرزوئیں حسرتیں بن جاتی ہیں۔ موت صرف سانس یا آنکھ کے بند ہو جانے کا نام نہیں، ہر آرزو کی موت موت ہے۔ وابستگی اور تعلق کی موت اپنی موت ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ بے مقصد انسان بے خوف نہیں ہو سکتا۔ بامقصد اور بامعنی زندگی موت کے ڈر سے بے نیاز ہوتی ہے۔ موت کے ڈر کے علاوہ آج کی زندگی کو اور بھی کئی خطرات کا ڈر رہتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کی عبرت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں اس دن سے خوف آتا ہے جب راز فاش ہوں گے اور بدعمالیاں چہروں پر لکھی جائیں گی۔ دولت کی محبت غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنا محفوظ کرتے ہیں، اتنا ہی غیر محفوظ ہونے کا ڈر ہمیں دبوچ لیتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو خوفزدہ کرتا ہے، وہ خود خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ جو طاقت خوف پیدا کرتی ہے، وہ خود خوف زدہ رہتی ہے۔ طاقتور کو کمزور ہونے کا خوف کھا جاتا ہے۔ کمزور انسان کی نفرت ہی طاقتور کے لیے خوف ہے۔ کوئی دنیاوی طاقت ہمیشہ کے لیے طاقتور نہیں رہ سکتی۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی خوف لاحق ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے ماضی کی یاد خوف پیدا کرتی ہے، کچھ لوگ مستقبل کے اندیشوں سے دوچار ہیں۔ خوف موجودہ لمحے کا تو ہوتا ہی نہیں۔ خوف صرف جانے والے یا آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔
گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ حال اور صرف حال حقیقت ہے، حال زندگی ہے، حال عمل ہے، خوف سے آزادی ہے۔ جو ہوا سو ہو چکا، جو ہونا ہے سو ہو جائے گا۔ صرف خوف کسی خطرے کو ٹال نہیں سکتا، صرف خوف زدہ رہنے سے تو دشمن نہیں مرتے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ زندگی صرف خوف زدہ رہنے کے لیے نہیں ملی، خوف ترقی سے محروم کر دیتا ہے۔ خوف زدہ انسان اپنے اندر ہی اندر ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے اور یوں زندگی ہی میں مر جاتا ہے۔ دراصل کچھ مزاج ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں ڈرتے ہیں، عبادت کریں تو اس کے نامنظور ہونے کا انہیں ڈر رہتا ہے، وہ سفر کریں تو حادثات کا خطرہ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز رکھتا ہے، دھوپ ہو تو انہیں دھوپ سے ڈر لگتا ہے، بارش ہو تو بارش سے، وہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے ڈرتے ہیں، وہ کسی ناگہانی آفت کی گرفت کے امکان سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ بزدل انسان کو کوئی حالت خوف سے آزاد نہیں ہونے دیتی، کوئی نہ کوئی خطرہ اس کے وجود میں موجود رہتا ہے، اور جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے اور شوق جنت۔ پیدا کرنے والے کی منشا کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی۔ خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔